یہ لفظ قربانی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب قربانی میں اللہ نے یہ کہا کہ جو مال تمہارا ذاتی پسندیدہ ہے، اب یہ لفظ یاد رکھیے گا، پسندیدہ، جو تمہیں عزیز ہے، جو چیز تم کو عزیز ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ نام نہیں بتایا گیا کیا چیز۔ اب یہ تو جس سے کہا جا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ اسے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے۔ عزیز سے مطلب یہ کہ بس دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو چاہتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اب حابیل جو تھے وہ ظاہر ہے کہ جانوروں کو پالتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، تو بھیڑ بکریاں پلی ہوئی تھیں حابیل کے پاس، اور قابیل زراعت کرتا تھا، اس کے ہاں سالانہ کھیتوں سے غلہ آتا تھا جس میں خاص چیز گیہوں۔ ابھی اور چیزیں ایجاد نہیں ہوئی، ابھی صرف انسان نے گیہوں ایجاد کیا۔ اب وہ ماش کی دال اور ارہر کی دال اور مسور کی دال یہ سب بعد میں ہوگا، سبزیاں، گاجر، مولی، ادرک، پیاز، ابھی اس کا انسان کو کچھ نہیں پتا۔ یہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جا کے یہ ہوگا کہ ابھی کیا کیا اگانا ہے انسان کو، سمجھ رہے نا آپ؟ تو گیہوں کا پتہ ہے، تو گیہوں اس کی خاص چیز ہے، ذخیرہ، اور ان کا ذخیرہ ہے بھیڑ بکریاں۔ تو اللہ نے کہا جو بہترین مال ہو وہ پیش کر دو ہماری راہ میں، یہ مانگا گیا۔ تو ہم جو ہے وہ قربانی جس کی بہترین ہوگی ہم قبول کر لیں گے، اور جس کی قربانی ہمیں پسند نہیں آئے گی ہم رد کر دیں گے۔ تو اب یہاں سے یہ بات بھی طے ہو گئی کہ قیامت تک جو قومیں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گی، اللہ اس کا معیار بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور کون سی قربانی ہم قبول کرتے ہیں اور کون سی رد ہو جاتی ہے۔ تو اب حابیل نے جو اچھے اچھے جانور تھے ان کے پاس بہترین خوبصورت جانور وہ سب جمع کیے کہ ہم یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، جتنا بہترین مال ہمارے پاس ہے وہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دے دیں گے، اس نے ہم سے مانگا ہے تو ہمیں جو عزیز ہے، جو ہمیں پسند ہے وہ ہم اللہ کو دے دیں گے۔ قابیل نے یہ کیا کہ جو گیہوں وہ کاٹ کے جمع کرتا تھا اس میں بہت سا غلہ سڑ جاتا تھا، برسات کے پانی سے وہ سڑ جاتا تھا، وہ اسے دھوپ دکھایا کرتا تھا لیکن وہ سڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ بیکاری پڑا ہوا ہے، بیکار سڑا ہوا غلہ، تو یہ ہم قربانی میں دے دیں اور اچھا گیہوں ہمارے کام آئے گا جو ہم کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو اللہ کو کوئی قربانی تھوڑی چاہیے، وہ تو صرف انسانوں کی سوچ دے گا۔ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی فکر کو آزمایا جاتا ہے، آپ کی عقل کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذہنی آزمائش ہے، جیسے چاہے دیجئے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم فلاں پہاڑی پر اپنی اپنی قربانی کا سامان لاؤ اور ہم آگ بھیجیں گے، آگ بھیجیں گے اور آگ ہم تک پہنچا دے گی اس قربانی کو جو ہمیں قبول ہوگی، اور ورنہ جس پہ آگ نہیں آئے گی ہم اسے رد کر دیں گے۔ تو اس طرح اعلان ہوا کہ بھئی ہم نے قابیل کی قربانی بھیڑ بکریوں کو قبول کر لیا،
اور چونکہ قابیل کی قربانی ناقص تھی اسے ہم نے رد کر دیا۔ اب اللہ کے ہاں دو چیزیں ہیں، بہترین قبول کیا جاتا ہے، ناقص کو رد کر دیا جاتا ہے، ناقص کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو اب جانوروں میں دو طرح کے جانور پائے جاتے ہیں، ایک بہترین ایک ناقص۔ چونکہ حابیل اور قابیل سے سیکھ چکے ہیں آپ، اس لیے آپ جب جائیں گے جانور لینے کے لیے تو ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں آپ، سینگ تو نہیں ٹوٹا، کان تو نہیں کٹا، دانت پورے ہیں، کہیں زخم تو نہیں ہے، لنگڑا تو نہیں ہے، ٹانگ تو نہیں ٹوٹی، یعنی پورا جانور کہیں سے ناقص نہ ہو۔ اور سب سے اہم چیز یہ دیکھی جائے گی مرد ہے یا نامرد ہے، ناقص نہیں ہے۔ اب اتنی سی بات کو اگر پوری امت نہ سمجھ سکے، اتنی سی بات کو نہ سمجھ سکے کہ ناقص قربانی نہیں دی جاتی، یعنی یہ سب سکھانے کا عمل ہے، صرف گوشت کھانے کا عمل نہیں ہے۔ جذبات تو جب پیدا ہوگا جب آپ سیکھیں گے، علم آئے گا۔ اب یہاں پر مسئلے میں مسئلے نکل آتے ہیں، چونکہ اللہ نے آگ بھیجی تو قابیل بجائے اس کے کہ روتا پیٹتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، توبہ کرتا اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے جو ہے خیانت کی ہے، بے ایمانی کی ہے عبادت میں، صحیح عبادت نہیں کی، بجائے اس کے دو اس نے برے کام شروع کر دیے۔ ایک تو آگ کو دیکھ کے کہا اب میں آگ کو پوجا کروں گا، آگ کی عبادت کروں گا، یہاں سے آگ کی عبادت شروع ہو گئی، آتش پرستی شروع ہو گئی، قابیل نے شروع کرا دی، یعنی بات کو موڑ دیا۔ قربانی نہ قبول ہونے کا چکر چلا کر اس پہ تو گفتگو کی نہیں اس نے کہ توبہ کرتا، بات کو موڑ دیا، پبلک کو بہکا کر کہ دیکھو آگ آئی، اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو، اور دوسری طرف یہ کام کیا کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی اسے میں قتل کر دوں گا۔ تو دو چیزوں کا موجد ہوا، آتش پرستی کا اور قتل کا موجد۔ تو قربانی سے دو چیزیں نکل رہی ہیں، ایک ہے قتل اور ایک ہے آتش پرستی اور ایک ہے ناقص قربانی۔ تو اب تین چیزوں سے بچنا ہے، غیر خدا کی پرستش نہ ہو، کسی کو بے خطا قتل نہ کیا جائے، اور ناقص قربانی ناقص کام دین میں نہ کیا جائے۔ یہ ہے مقصد قربانی کا۔ اب یہ حکم کیوں نہ ہوا کہ بجائے جانور اور اناج کے اولاد ہی دے دو؟ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو انسانیت ہے جسے سکھایا جا رہا ہے اس میں پہلے شعور پیدا ہوتا جائے۔ بچے کو ایک دم سے 12ویں جماعت نہیں پڑھوا دیتے، بی اے میں نہیں پڑھاتے، ابتدا کرتے ہیں حرف سے اور تصویر سے۔ تو قربانی کے مسئلے کو الف سے شروع کیا گیا، یعنی اپنی قیمتی شے جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، یہی قربانی ہے۔ یہ پہلا سبق تھا۔ اگر فوراً کہا جاتا بچے پیش کر دو تو انسان دین چھوڑ دیتے، اللہ سے باغی ہو جاتے، اس لیے کہ شعور بلند نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم کے دور تک آتے آتے طوفان نوح اور یہ مسئلہ سارے سبق جب پورے ہو گئے اور شعور انسانی کامل ہوا تو اب قربانی کا حکم ابراہیم کو ہوا تاکہ عوام سن کر ہونق نہ ہو جائیں کہ بیٹا بھی کہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ اب ترقی یافتہ ایک مذہب اسلامی آ گیا،
اور ابراہیم نے اسلام کو متعارف کرا دیا اور اللہ کی توحید کو ذہنوں میں بٹھا دیا. اور اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ابراہیم کو یہ حکم ملا ہے کہ بچے کو قربان کرو، اور خواب میں یہ بات دکھائی گئی. یعنی اگر وحی کی شکل میں آئے، دیکھیے وحی کی 3 قسمیں ہیں. پیغمبر پہ جو وحی ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی نہیں ہے، 3 قسمیں. ایک قسم ہے الہام ہو، اللہ دل میں بات ڈال دے، پیغمبروں کے دل میں بات ڈال دے یہ کام کرو، پہلی قسم. دوسری قسم ہے خواب دکھائے. اس قسم خواب وہی پیغمبر کا خواب، اور یہ طے ہے کہ پیغمبر ایسے تمثیلی خواب نہیں دیکھتے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں. یعنی پیغمبر جب بھی خواب دیکھے گا وہ وہی ہوگا. پیغمبر کا ہر خواب وہی ہے. آدم سے عیسیٰ اور خاتم تک جو بھی پیغمبر خواب دیکھے وہ خواب قصہ نہیں ہے بلکہ وہی ہے. اس وجہ سے چونکہ اس بات کو فکسڈ کر دیا اللہ نے کہ پیغمبر جو خواب دیکھے گا وہ وہی ہوگا، اس لیے اللہ نے تمام انسانوں کو یہ فضیلت دی کہ ہر انسان کا سچا خواب، ہر انسان کا سچا خواب پیغمبری کا 72واں حصہ ہے. 72 کربلا والے گنتی تو دیکھیے، پیغمبری کا 72واں حصہ آپ کا سچا خواب. گویا منصب نبوت میں سے 72واں حصہ آپ کو مل رہا ہے اس خواب کے دیکھنے کی وجہ سے. اگر یہ نہ کہا جاتا تو 28 رجب کی شب میں حسین نے جو خواب دیکھا تھا کہ کربلا چلو، اس قسم وہی تھا. یہ تاریخ کا فیصلہ نہیں تھا کہ یزید سے لڑنے جا رہے ہیں، یہ حکومت کا قصہ نہیں تھا. حسین کو وہی ہوئی جب گھر چھوڑا. کربلا خواب کی تعبیر ہے، جیسے ابراہیم کی قربانی اسماعیل خواب کی تعبیر ہے. فرق یہ وہاں عید ہوئی، یہاں محرم. خواب یہاں بھی ہے، خواب وہاں بھی ہے. چونکہ بات ایک آ گئی اس لیے ذرا سا یہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اپنے موضوع پر ہی رہیں گے لیکن اس چیز کو ذرا سا ذہن میں ایک بات آ گئی تو اس کو سمجھا دیں کہ دیکھیے خواب ابراہیم نے دیکھا. بھائی توجہ کیجئے گا، خواب ابراہیم نے دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرو. یعنی اب 2 کردار ہیں، باپ اور بیٹا. باپ خواب دیکھے بیٹے کے لیے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا اسماعیل خواب دیکھ کر باپ سے کہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ ذبح کر رہے ہیں تو اب آپ مجھے ذبح کر دیجئے. باتیں دونوں سچی ہوتی، باتیں دونوں سچی ہوتی. اس لیے قدرت نے یہ دکھایا کہ پہلے پیغمبر اسلام کی زندگی کو امت نے دیکھ لیا اور انہیں سچا مانتی ہے، اور حسین کو گود میں کھیلتے بھی دیکھ لیا. تو اب مسئلہ الٹا کہ حسین کے خواب میں نبی آئے کہ میں چاہتا ہوں تم قربان ہو جاؤ. وہ ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کے لیے، یہاں بیٹے نے خواب دیکھا کہ باپ آیا ہے. شعور کی بلندی. اگر شعور وہیں پیچھے 5000 برس امت کا مدینے میں ہے تو امت جاہل ہے، ترقی یافتہ نہیں ہے امت. اس کا دماغ سقیفہ میں پھنسا ہوا ہے، وہاں سے نکل نہیں رہا. تو آج بھی یہ قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو الجھا دیا جائے کہ بیل کتنے کا ہے. یہ شیطانی فکر ہے، چھت سے جانور اتارنا شیطانی فکر ہے. ٹیلی ویژن پر
مذاق اڑانا، بکرے کے ڈرامے بنانا شیطانی فکر ہے. یہ قرآن میں نہیں لکھا کہ بکروں پہ ڈرامے بنائے جائیں، بیلوں کو بھگایا جائے، محلوں میں دوڑایا جائے. یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ آپ کی بدماشیاں ہیں. یہ آپ کا شر پسند ذہن کام کر رہا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ہمیں بتائیے. یہ کل پرسوں سے شروع ہوگا، بقرعید کے دن سے. ڈشیں کیسے بنتی ہیں قربانی کے گوشت کی؟ باورچنے اور باورچی کھڑے ہوں گے اور یوں پکائیے اور یوں پکائیے اور یوں. کہاں ہے قرآن میں؟ تو صدقہ ہے، دے دو غریبوں کو، خود ہی ٹھوس لو، خود ہی کھا لو. پتہ چلا قربانی ٹھوسنے کے لیے ہو رہی ہے. کیوں بھائی دل رضا؟ 1 ارب کے ڈی فریزر بک چکے، غریبوں کو دیے ہیں تاکہ جو تمہیں گوشت دیں تو تم ڈی فریزر میں رکھنا. یہ ہے تماشا اسلامی ملک کا، یہ ہے تماشا. ہر دینی چیز کو تماشا بنا دینا، ہر دینی چیز کو تماشا بنا دینا. مسلمانوں نے یہی سیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا مسلمانوں کو. جو مقصد قربانی ابراہیم ہے اس کو بھلا دیا. کیوں نہیں؟ آپ بتائیں. میں بھی برسوں سے یہ بقرعیدیں دیکھ رہا ہوں اور عیدیں دیکھ رہا ہوں. آج تک میں نے ٹیلی ویژن یا ریڈیو یا اخبار میں نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے پورے قصے کو، جس کی وجہ سے یہ قربانی ہے، قرآن کی آیات کے ساتھ میں تفسیر کے رسول اللہ کی زبانی تفسیر سنا کر سمجھایا جاتا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کیا. اس کو تو دبا دیا گیا، اسے تو دبا دیا گیا. آپ اتنا ہی بتا دو کہ یہ جو کہا گیا قربانی ہم روک رہے ہیں، یہ لفظ روک رہے کی تشریح تو کر دو. چیز تو وہاں رکتی ہے جہاں بعد میں جاری ہونا ہوتا ہے. ہم نے اسے روکا ہے ذبح عظیم کے لیے، تو دنیا ذبح عظیم بتائے. یہاں پہ ٹھہر جائیے، یہاں پہ ٹھہر جائیے. جو بکرا آیا ہے، جو دمبا جنت سے آیا ہے، اسماعیل افضل ہے یا وہ دمبا افضل ہے؟ جو دمبا جنت سے آیا ہے، نبی کا بیٹا افضل ہے کہ وہ دمبا افضل ہے؟ تو شبیہ کس چیز کی ہے؟ شبیہ اسماعیل کی نہیں ہے، شبیہ اسماعیل کے آئے ہوئے دمبے کی شبیہ یہ ہے جو سب کھا رہے ہیں. تو وہ قربانی تو الگ ہو گئی، تو اسماعیل کی شبیہ کہاں گئی؟ ہم نے قربانی روکی ہے ذبح عظیم کے لیے، یعنی اسماعیل کی قربانی روکی ہے ذبح عظیم کے لیے. یعنی دمبا جو ہے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ ذبح عظیم ہے، تو پھر اسماعیل تو چھوٹے ہو گئے، دمبا بڑا ہو گیا. ارے جس امت کو یہ نہ معلوم ہو کہ ذبح عظیم حسین کا نام ہے. اگر بیچ میں بریک ہو جاتا اور ڈائریکٹ اسماعیل کی قربانی کے بعد کربلا کی قربانی ہوتی تو کسی کے سمجھ میں نہ آتا کہ معاملہ کیا ہے، یہ کربلا کا ربط کیا ہے اسماعیل کی قربانی سے. اس لیے ضروری تھا کہ عربوں کو سمجھایا جائے، عربوں کو سمجھانا ضروری تھا. دنیا کی تمام قومیں سمجھ لیں گی، سب جلدی سمجھ لیتے ہیں، عرب کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، عرب کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں جو عرب نے فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ صحیح ہے، منہ سے نہیں بولتے. یعنی ان کا جو امام ہے کعبے کا، اگر وہ کہہ دے ایران کافر ہے تو بھائی ایران کافر ہے. بولو تو کہ تم کون سے مومن ہو؟ تمہارے اجداد تو پکے کافر تھے.